بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، کیونکہ اس سے ایک تو موٹیویشن اور کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اور دوسرا آپ کی پسند کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی خبریں پسند ہیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور نے مکہ معظمہ کی مساجد کے سوا باقی تمام مساجد میں باجماعت نماز اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی اجازت دے دی ہے۔ اس حوالے سے حکومت کی طرف سے مساجد میں نماز اور عبادت کے لیے نیا میکانزم تیار کیا ہے۔ مساجد کو اذان سے 15 منٹ قبل کھولا جائے گا اور فرض نماز کی ادائیگی کے 10 منٹ کے بعد مساجد کو بند کر دیا جائے گا۔ اذان اور اقامت کے درمیان 10 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ نمازوں کی ادائیگی کے دوران مساجد کے تمام دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھی جائیں گی۔ عارضی طور پر مساجد سے قرآن پاک کے نسخے اور کتب اٹھا لی جائیں گی۔ نئے میکانزم کے تحت 2 نمازیوں کے درمیان 2 نمازیوں کی جگہ خالی چھوڑی جائے گی، جبکہ 2 صفوں کے درمیان ایک صف خالی رکھی جائے گی۔ مساجد کے تمام واٹر کولر بند کر دیے جائیں گے۔ مساجد میں کسی قسم کے کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمازوں کی ادائیگی کے دوران مساجد کی وضو گاہ کو بند رکھا جائے گا۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ وضو گھروں سے کر کے مساجد میں آئیں۔ جمعہ کی نماز کے لیے مساجد میں احتیاطی تدابیر کے تحت نماز جمعہ سے صرف 20 منٹ قبل اذان دی جائے گی۔ مساجد کو نماز جمعہ سے 20 منٹ قبل کھولا اور نماز کی ادائیگی کے بعد 20 منٹ کے بعد بند کر دیا جائے گا۔ خطبہ جمعہ صرف 15 منٹ دینے کی اجازت ہوگی۔ مساجد میں ہر طرح کے دینی اور تعلیمی درس و تدریس اور تحفیظ القرآن کا سلسلہ تا حکم ثانی بند رہے گا۔ روس کے طیاروں نے امریکہ کے جہاز کو بحیرہ روم میں روک لیا۔ روسی بحریہ کے حکام کا کہنا ہے کہ امریکی بحری جہاز کا بحیرہ روم کے مشرق میں داخلہ غیر محفوظ تھا۔ روسی بحری حکام کے مطابق بحیرہ روم پر پرواز کے دوران امریکہ اور روس کے طیارے آمنے سامنے آ گئے تھے۔ روسی طیاروں نے امریکی طیارے کو گھیر کر پیچھے ہٹا دیا۔ دوستو، پچھلے روز بحیرہ روم میں امریکی جہاز کو روکنے کا یہ 2 ماہ میں تیسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل اپریل میں اسی نوعیت کے 2 واقعات پیش آ چکے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ٹویٹ پر ٹویٹر کی جانب سے خبردار کرنے پر امریکی صدر نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے صدارتی الیکشن میں مداخلت کا الزام لگا دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے پیغام میں لکھا کہ ٹویٹر آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹ رہا ہے اور وہ صدر ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ امریکی صدر نے اپنے پیغام میں ٹویٹر کو باقاعدہ مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ دوستو، امریکی صدر ٹرمپ کی ووٹنگ سے متعلق ایک ٹویٹ پر ٹویٹر نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ لیبل دوبارہ نہ لگایا جائے۔ چین کی معروف ورولوجسٹ نے کئی ماہ سے منظر سے غائب رہنے کے بعد سرکاری ٹی وی کو اپنے پہلے انٹرویو میں خبردار کیا ہے کہ کورونا کو سیاست زدہ نہ کیا جائے۔ شی زنگلی، جو چمگادڑوں اور اس سے منسلک کورونا پر تحقیق کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں، پر اسرار طور پر غائب ہونے کے باعث ووہان کی لیبارٹری سے کورونا کے جنم لینے کی افواہیں سامنے آئی تھیں۔ چین کے سرکاری ٹیلی ویژن کو انٹرویو کے دوران انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے ان الزامات کو بلا جواز قرار دیا جن میں ان کا کہنا تھا کہ کورونا ووہان انسٹی ٹیوٹ آف وائرالوجی میں بنایا گیا۔ شی زنگلی چمگادڑوں پر تحقیق کی سربراہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اور دیگر ریسرچرز کے گروپ نے 30 دسمبر کو کورونا کے نمونے حاصل کیے اور ان پر تحقیق کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مختصر عرصے میں ہم یہ جان چکے تھے کہ ان نمونوں میں نئی قسم کا کورونا ہے، جس کے بعد ہم نے مزید تحقیق کی اور یہ بات مسلمہ ہو گئی، جس کے بعد ہم نے اسے نوویل کورونا کا نام دیا۔ کورونا کے باعث ہونے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے فضائی آلودگی کم ہوئی ہے، لیکن اب کورونا کی وجہ سے سمندری آلودگی بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ فرانس میں ایک گروپ ساحل کی صفائی میں مصروف تھا، جہاں اسے استعمال شدہ فیس ماسک اور گلوز ملے، جبکہ اسی گروپ کے سربراہ نے گہرے سمندر کے نیچے کی ویڈیو بھی شیئر کی، وہاں بھی فیس ماسک اور گلوز موجود تھے۔ ان چیزوں کا ساحل سے ملنا خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ یورپ میں لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے اور لوگ گرمی کے باعث ساحلوں پر جا رہے ہیں۔ گروپ کے سربراہ، جنہوں نے سمندر کی گہرائی میں آلودگی کی ویڈیو بھی بنائی ہے، انہوں نے اسے نئی قسم کی آلودگی کی شروعات قرار دیا ہے۔ یورپی یونین کے وزیر خارجہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ چین عالمی طاقت کے طور پر امریکہ کی جگہ لے رہا ہے۔
جوزف بوریل نے کہا کہ ماہرین جس ایشیائی صدی کی آمد کی پیش گوئی کر رہے تھے اس کا شاید کورونا کی وبا کے دوران ظہور ہو چکا ہے۔ ایسے شواہد ہیں کہ چین عالمی طاقت کے طور پر امریکہ کی جگہ لے رہا ہے اور یورپی یونین کو چین کے حوالے سے ایک مضبوط پالیسی طے کرنا ہوگی۔ تاریخ میں کورونا کی وبا کو ایک ایسے فیصلہ کن موڑ کے طور پر دیکھا جائے گا جب دہائیوں بعد امریکہ دنیا کی رہنمائی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جوزف نے جرمنی کے سفارتکاروں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تجزیہ کار کافی عرصے سے امریکہ کی سربراہی میں چلنے والی عالمی نظام کے خاتمے اور ایشیائی صدی کی آمد کی باتیں کر رہے تھے۔ یورپی یونین کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اب یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم پر کسی ایک سائٹ کا انتخاب کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کو اپنے مفادات اور اپنی قدروں کو سامنے رکھنا ہوگا اور کسی کا اعلی کار بننے سے بچنا ہوگا۔ امریکہ میں نئے گھروں کی فروخت میں اپریل کے دوران 0.6% اضافہ ہوا، تاہم قیمتوں میں کمی جاری ہے، جس کی وجہ کورونا لاک ڈاؤن کے باعث لوگوں کی خریداری میں عدم دلچسپی ہے۔ اپریل کے دوران ملک میں 6,23,000 نئے گھر فروخت ہوئے، جو کہ مارچ کے مقابلے میں 0.6% زیادہ ہیں۔ ماہرین نے ماہ کے دوران صرف 4,85,000 گھر فروخت ہونے کی پیشگوئی کی تھی۔ اپریل کے دوران مکانوں کی اوسط قیمت $3,09,900 رہی، جو کہ مارچ کے مقابلے میں $17,000 کم ہے۔ اس کی وجہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں بڑے پیمانے کی بے روزگاری کے باعث لوگوں کے نئے مکانات کی خریداری میں عدم دلچسپی ہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث امریکہ میں 4 کروڑ کے قریب افراد روزگار سے محروم ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان سے 19 سال کے بعد مکمل طور پر امریکی فوج کو واپس بلا لیں گے، تاہم اس سلسلے میں کوئی حتمی تاریخ مقرر کا اعلان نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ بہت طویل عرصہ ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فورسز کو واپس بلا لیں، کیونکہ امریکی فوج کا مطلب پولیس فورس نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بڑے صنعتی و اقتصادی ممالک سمجھنے کا G7 سربراہی اجلاس جون کے آخر میں وائٹ ہاؤس میں منعقد ہوگا۔ صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ ملک کو دوبارہ کھولنے کے لیے G7 ممالک کے سربراہی اجلاس سے اچھی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی، جو ممکنہ طور پر جون کے آخر تک وائٹ ہاؤس میں منعقد ہوگا۔ دوستو، G7 کے رکن ممالک میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، برطانیہ اور امریکہ شامل ہیں۔ سعودی عرب میں محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بیشتر علاقوں میں ٹمپریچر بڑھے گا، جو کہ 50 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ 1 جون سے سعودی عرب میں گرمی شروع ہوگی اور ٹمپریچر میں مسلسل اضافہ ہوتا جائے گا۔ موسمی مشاہدات بتاتے ہیں کہ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ جائے گا، متعدد علاقوں خصوصاً مشرقی ریجن میں 50 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ اوبر نے بھارت میں 600 ملازمتیں ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ لاک ڈاؤن اور ماند پڑتے ہوئے کاروبار کی وجہ سے یہ کمپنی دنیا بھر میں اپنی 23% افرادی قوت کم کرنا چاہتی ہے۔ بھارت میں اوبر کی حریف کمپنی اولا کے سافٹ بینک گروپ نے بھی پچھلے 1400 نوکریاں ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس گروپ کے مطابق پچھلے چند ماہ میں ان کی آمدنی 95% کم ہو گئی ہے۔ فرانس نے منگل کے روز اسرائیلی حکومت سے مقبوضہ مغربی کنارے کی اراضی صہیونی ریاست میں شامل کرنے کے منصوبوں پر عمل درآمد روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے فیصلے اور اقدامات پر سخت رد عمل آ سکتا ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت غرب اردن کی یہودی کالونیوں کے الحاق سے متعلق کسی بھی اعلان سے باز رہے۔ پیر کے روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا تھا کہ آنے والے مہینوں میں وہ مقبوضہ مغربی کنارے کے بعض علاقوں کو اسرائیل میں شامل کر لے گا۔ اسرائیلی حکومت نے اپنے یورپی اتحادیوں کی طرف سے مخالفت اور مذمت کے باوجود صہیونی ریاست میں ضم کرنے کا عہد کیا ہوا ہے اور اپنے اہم اتحادیوں کی جانب سے بڑھتی مذمت کے باوجود غرب اردن کے علاقوں پر اسرائیل کی خود مختاری کے قیام کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اسرائیلی ریاست نے غرب اردن کے 30% سے زائد علاقوں کو صہیونی ریاست کا حصہ بنانے کے لیے اقدامات شروع کیے ہوئے ہیں، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ نے واضح طور پر فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کی توسیع میں صہیونی ریاست کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے۔
ترکی دارالحکومت کا مشہور و معروف گرینڈ بازار 2 ماہ تک سخت پابندیوں کے بعد آئندہ پیر کے روز سے کھول دیا جائے گا۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں قائم ہونے والے اس بازار میں روزانہ 1.5 لاکھ سے زیادہ سیاح آتے ہیں۔ سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر نے امریکی صدر ٹرمپ کے گپوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ ٹویٹر پر بہت زیادہ متحرک نظر آتے ہیں اور اکثر اپنے ٹویٹر بیانات کے ذریعے اپنے ناقدین کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن اب ٹویٹر نے بھی امریکی صدر ٹرمپ کو نشانے پر لے لیا ہے۔ ٹویٹر نے ڈاک کے ذریعے بیلٹ سے متعلق امریکی صدر کے دعوے کو گپ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے حقائق دیکھو پھر ٹرمپ کی بات مانو۔ ٹویٹر کی جانب سے جھوٹا کہنے پر صدر ٹرمپ کی آگ بگولا ہو گیا اور ٹویٹر پر امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کا الزام لگا دیا۔ سعودی عرب نے اتوار 31 مئی سے اندرون ملک پروازوں کی بحالی کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ سرکاری شعبے کے ملازمین بھی اسی تاریخ سے بتدریج اپنے دفاتر میں آنا شروع ہو جائیں گے اور 14 جون تک تمام سرکاری عملہ دفاتر میں مکمل طور پر حاضر ہو جائے گا۔ بھارت کا علاقے کا جغرافیہ بدلنے کی کوشش پر چین نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ چین نے لداخ میں سکم ایریا کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان جاری کشمکش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چین نے لداخ اور سکم کی سرحد پر مزید 5000 اہلکار بھیج دیے ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ بھارت نے اس علاقے کا سٹیٹس یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری جانب بھارت کا نیپال کے ساتھ بھی سرحدی تنازع بڑھتا جا رہا ہے۔ نیپالی وزیر اعظم نے نیا نقشہ جاری کیا ہے جس میں کالا پانی اور لیپو لیخ کے علاقے کو نیپال کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔